الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اب ہم جو ہے سورہ نصر جو ہے، نصر کا مدد کیا مطلب ہیلپ کرنا دی ہیلپ، اس سورہ کا جو ہے پہلے افعال دیکھتے ہیں، پھر ان کے جو ہے اسماء دیکھیں گے، ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا مکمل ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ افعال میں ایک لفظ آیا ہے جاء، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، وہ کمز، وہ آیا۔ رأیتا دیکھا تو نے، رأیتا، اب اس میں دیکھ لیں کہ ایک چیز کیا آئی ہے آخر میں، تالفتا، اس تالفتا کا مطلب کیا ہوتا ہے تم، تو دیکھا تم نے، پاسٹ میں کریں گے اس میں، اس کا مطلب کیا ہے تم نے، تو نے، یوسی، یدخلون داخل ہوتے ہیں وہ، اب اس میں بھی واو آ گیا تو یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب داخل ہوتے ہیں، انٹرنگ، سبح پاکی بولو، یہ امر کا صیغہ ہے، پاکی بولو، پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو تم، گلوریفائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ استغفر، استغفر ہوتا ہے بخشش طلب کرو تم، بخشش طلب کرو تم، آسک فارگیونیس، تم بخشش طلب کرو، کانا ہے، از، تو آپ دیکھ لیں اس کے افعال ایک دفعہ پھر جو استعمال ہوئے ہیں، جا آ ہے پہلے جس کا مطلب ہے آیا، رہیتا دیکھا تو نے، یدخلون داخل ہوتے ہیں وہ، سبح پاکی بولو، تسبیح بولو تم، استغفر بخشش طلب کرو، کانا ہے۔ اس کے بعد اسماء کی طرف آئیں تو نصر، نصر آتا ہے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، نصر۔ الفتح جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے فتح اور کامیابی کے لیے، دا وکٹری۔ افواجا فوج در فوج، ملٹیٹیوڈ۔ توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، آف ریٹرننگ۔ تو کیا آ گیا، نصر مدد کے لیے آ گیا، الفتح کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، افواج فوج در فوج، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے اس کے معنی جو ہے وہ دیکھ لیے۔ اب آتے ہیں ہم سورت کی طرف، تو پہلے سورہ کا جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے سورہ دوسری سورہ کے ساتھ کیا ربط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا چیز جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ تو سابقہ سورہ الکافرون سے متعلق وضاحت ہو چکی کہ یہ برات، ہجرت اور مانن اعلان جنگ کی سورہ ہے۔ اب اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ آپ کے لیے خاص نصرت غیبی ظاہر ہوگی، مکہ فتح ہوگا، اور جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا آپ اس سے سرخ رو ہوں گے، اور رب کی خوشنودی اور رضامندی سے سرفراز ہوں گے۔ سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں بھی یہی مضمون بیان ہوا، وہاں بھی کیا ہے، اس بات پہ بحث ہوئی کہ یہ کیا ہے، فتح کیا ہے، ایک کامیابی کی طرف جو ہے کیا اعلان ہے۔ ہجرت، جہاد اور فتح نصرت میں جو گہرا ربط ہے اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، سورہ کافرون میں بھی اشارہ ہوا کہ ہجرت، اس کے ساتھ کیا ہے جہاد، فتح، نصرت۔ اور اس کتاب کے دوسری مقامات میں بھی جو ہے وہ یہ مختلف جگہ پہ یہ گزر چکا، اور یہاں سے رسولوں کی دعوت میں ہجرت کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے جب ان کی قوم پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قوم سے الگ ہو کر اپنی ایک خاص ہیئت تنظیمی بنائی ہے، جب قوم تمام صالح عناصر سے خالی ہو جانے کے سبب سے بالکل ایک جستے بے روح ہو کر رہ گئی، تو پھر جو ہے اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہجرت اور فتح نصرت کے درمیان یہی وہ رشتہ ہے جس کے سبب سے یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ ایک کی سورہ کی مصنع قرار پائی ہے پہلی سورہ کی، تو اس سورہ کے زمانہ نزول سے متعلق دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں یہ سب سے آخری سورہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اس کی بشارت کے طور پر نازل ہوئی، اور مطلب دونوں قول معتبر ہیں۔
اس کی اول وجہ یہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت ابراہیمی پر ہوئی، اور عرب میں اصل طاقت قریش ہی تھی جو مکہ پر قابض تھے، اور بیت اللہ کے متولی ہونے کے سبب سے تمام عرب پر جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے۔ یہاں جب نصرت اور جس فتح کا ذکر ہے، وہ جس انداز سے آیا وہ عام نصرت اور فتح نہیں، بلکہ یہ اس نصرت اور فتح کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں اور سنت الہی کے تقاضوں کی روشنی میں ہجرت کے بعد ہر مسلمان کے دل پہ رجی بسی ہوئی تھی، اور جس کے ظہور کا یہ مسلمان دل سے جو ہے متمنی تھے۔ یہ وہ نصرت ہے جس کا ذکر سورہ مجادلہ میں بھی آیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرا رسول۔ اور اس فتح نصرت کا حوالہ جو ہے کیا سورہ صاف میں بھی ہے، اس میں کیسے ہے کہ فرمایا اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اس میں بھی اس کا ذکر آیا، تو ان آیات میں بھی نصرت کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ اپنے مزاج کے اعتبار سے یکسر بشارت ہے، فیصلہ کن نصرت کی بشارت، مکہ کی آزادی کی بشارت، اللہ کے دین میں لوگوں کے جوک در جوک داخل ہونے کی بشارت، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مفوضہ مشن سے سرخروئی کے ساتھ فارغ ہونے کی بشارت۔ اس آخری بشارت سے یہ بات آپ سے نکلی کہ آپ دنیا سے آپ کی رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مزید اضافہ کر دینا چاہیے، تاکہ اس عظیم انعام کا حق بھی ادا ہو جو تکمیل دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا، اور خدا تو اب آپ کی مزید عنایت بھی آپ کو حاصل ہو، تاکہ آپ اپنی سعی اور بڑے سے بڑا اجر اپنے رب کے پاس پائیں۔ اسی ٹکڑے سے قرآن کے سب سے بڑے نکتہ دان حضرت ابن عباس نے یہ نکتہ نکالا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ نکتہ دقیق ہے، جس کے دقیق ہونے کے سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تحسین اور تصویب فرمائی ہے، لیکن یہ نکتہ بھی اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی بشارت رکھتا ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دین مکمل جو ہے وہ ہو چکا، اور جو آپ کو منصب عطا فرمایا گیا اس منصب کی جو ہے بشارت دی گئی۔ اب سورہ کے معانی کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آئی نصر اللہ، نصر مدد اللہ کی مدد آئی، والفتح اور فتح آئی، اس میں فرما دیا کہ اللہ کی مدد آئی اور فتح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں اس سے یا عام فتوحات اسلام مراد ہے یا خاص فتح مکہ جو ہے مراد ہے۔ فرأیت الناس، اور تو دیکھا تم نے اس کو، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں وہ، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، جیسا کہ بعد فتح مکہ ہوا کہ لوگ جو اختار ارض سے شوق غلامی میں چلے آتے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے، فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ فسبح بحمد ربک، فسبح، پس تم ثنا بیان حمد بیان کرو، تم جو تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، بحمدی ثنا کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرو، واستغفر اور مغفرت طلب کرو، اس سے کیا مغفرت طلب کرو، کس کے لیے؟ امت کے لیے، کہ رسول جو ہے وہ کیا معصوم ہوتے ہیں، اور یہ مغفرت بھی کس کے لیے ہوگی؟ امت کے لیے ہوگی۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہ تواب جو ہے وہ کس کا مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں بہت زیادہ مفہوم پایا جاتا ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس سورہ کے نزول اور نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع میں بمقام منی نازل ہوئی، اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد جو ہے کیا، اسی روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ہے وہاں سے کیا ہے،
مینا جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور اس کو جو ہے وہ کیا ہے، سمجھ لیں کہ اس میں یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو فتح دی جا رہی ہے، آپ کے مقاصد جو آپ کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، وہ مقاصد جو ہے تقریباً جو ہے کیا ہے، مکمل ہو چکے ہیں۔ اور بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا فرمائیں، اور اپنے جو ہے نعمتوں کا جو نزول ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، تکمیل کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس سورہ کو دیکھا جائے تو یہ سورہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک بشارت ہے، جو ایک فتح کی بشارت جو ہے وہ دی گئی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی جو ہدایت فرمائی گئی ہے، اس کا تعلق اسی طرف کی باتوں سے ہے جن کی وضاحت جو ہے وہ کیا ہے، مختلف مقامات پہ جو ہے وہ قرآن پاک میں کی گئی۔ جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام سے اتباع ہوا کے قسم کے گناہ تو صادر نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات کوئی نیک محرک ان کو کسی نیکی میں حد مطلوب سے متجاوز کر دیتا ہے، جس کی ایک مثال سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ بہرحال نبی جو ہے وہ کیا ہے، معصوم ہوتے ہیں، اور جہاں مغفرت ہوتی ہے وہاں مغفرت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ امت کے لیے کیا آپ مغفرت طلب کریں۔ تو اس سے جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نصرت اور فتح عطا فرمائی، پھر وہ دین جس میں شروع میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور مختلف قسم کے مصائب جو ہے برداشت کرنے پڑتے تھے، اور یہاں کیا ہے کہ دیکھا کہ لوگ فوج در فوج جو ہے دین اسلام میں داخل ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق دے۔ اور جو حاضرین موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے قلوب و اذہان کو جو ہے قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں جو بھی جائز جو ہے وہ دعا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور آخرت میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔